ایک اللہ والا فقیر متقی پرہیزگار ایک رات بہت ہی اخلاص کے ساتھ محبت کے ساتھ اللہ کا نام لے رہا تھا۔ اللہ کا نام اتنے عشق سے لے رہا تھا، اتنے خلوص سے لے رہا تھا کہ خلوص ذکر سے اس کے لب شیریں ہو گئے، اس کے لب میٹھے ہو گئے۔ اللہ والے کا یہ خلوص دیکھ کر، یہ پیار دیکھ کر، یہ عشق دیکھ کر شیطان کے پیٹ میں درد ہونے لگا۔ شیطان کہنے لگا، او اللہ والے میاں، ایسا ذکر کرنے سے کیا فائدہ جس پر تجھے کوئی جواب ہی نہیں ملتا؟ اور میاں، جب اوپر والے کی طرف سے کوئی جواب ہی نہیں ملتا تو پھر اس قدر قیمتی وقت ضائع کرنے کا کیا فائدہ؟ چل چھوڑ عبادت کو، رات کا دوسرا پہر ہے، سو جا، سکون کر لے، نیند کر لے۔ شیطان کی اس فریب باتوں سے یہ صوفی شکستہ دل ہو کر سو گیا۔ یہ عبادت گزار اللہ والا مایوس ہو کر سو گیا اور ذکر کو ملتوی کر دیا۔ یہ اللہ والا لیٹا، سر رکھا، آنکھ لگی، نیند آئی، ادھر سے نیند آئی، ادھر سے خواب میں حضرت خضر علیہ السلام تشریف لے آئے۔ خضر علیہ السلام خواب میں تشریف لے آئے، کہنے لگے، میاں تو نے ذکر سے کیوں غفلت کی ہے؟ تو نے ذکر کو کیوں ملتوی کر دیا؟ ذکر کو کیوں چھوڑ دیا؟ تو یہ صوفی کہنے لگا، میاں میں کیا کروں، میں مایوس ہو گیا ہوں کہ جتنی بھی عبادت کرتا ہوں، جتنا بھی ذکر کرتا ہوں، جتنا بھی اللہ کا نام لیتا ہوں، اللہ کی طرف سے مجھے کوئی جواب نہیں ملتا۔ سیدنا خضر علیہ السلام نے فرمایا، میاں میں اللہ کی طرف سے تیرا ایک پیغام لے کے آیا ہوں۔ اس نے کہا، جلدی بتاؤ کون سا پیغام ہے؟ تو سیدنا خضر علیہ السلام نے فرمایا، میاں وہ پیغام یہ ہے کہ تیرا اللہ فرما رہا ہے، اے بندے، ہم اس وقت تک بندے کو دوسری عبادت کرنے کی توفیق ہی نہیں دیتے جب تک اس کی پہلی عبادت قبول نہیں کرتے۔ اے بندے، یہ تو نے کیا کر دیا ہے؟ جب تو دوسری بار اللہ کہتا تھا، جب ہم تجھے دوسری بار اللہ کہنے کی توفیق دیتے تھے، دوسری بار توفیق دینے سے پہلے ہم پہلی بار تیرا اللہ قبول کرتے تھے، پھر تجھے دوسری بار اللہ کہنے کی توفیق دیتے تھے۔ اور نادان، تجھے پتہ نہیں ہے کہ ہم اس وقت تک دوسری عبادت کرنے کی اپنے بندے کو توفیق ہی نہیں دیتے جب تک اس کی پہلی عبادت قبول نہیں کرتے۔ اے بندے، اس وقت تک ہم دوسرا سجدہ کرنے کی توفیق نہیں دیتے جب تک بندے کا پہلا سجدہ قبول نہیں کرتے۔ ہم اس وقت تک بندے کو دوسری نماز پڑھنے کی توفیق نہیں دیتے جب تک اس کی پہلی نماز قبول نہیں کرتے۔ عشاء کی نماز ادا کرنے والے، تجھے اللہ کی طرف سے عشاء کی نماز پڑھنے کی توفیق ملی ہے۔ اگر تو نے عشاء کی نماز با جماعت ادا کی ہے تو پکا یقین کر لے اللہ نے تیری مغرب کی نماز قبول کر ہی دی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا، حضور ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری نماز قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ یہ جو ہم نے ظہر کی نماز پڑھی ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری یہ ظہر کی نماز پڑھی قبول ہوئی بھی ہے یا نہیں ہوئی؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، صحابی جب اگلی نماز پڑھنے کا دل کرے تو پکا یقین کر لینا پچھلی نماز قبول ہو ہی گئی۔ صحابی جب ظہر کی نماز پڑھنے کا دل کرے تو پکا یقین کر لینا فجر کی نماز قبول ہو ہی گئی ہے۔ جب ایک کے بعد دوسری نیکی کرنے کی توفیق مل جائے تو پکا یقین کر لینا پہلے والی نیکی قبول ہو ہی گئی۔ تو ہمارے اندر یہ جو شیطان بیٹھا ہوا ہے نا، یہ شیطان ہمیں کوئی کام نہیں کرنے دیتا، کوئی نیک کام نہیں کرنے دیتا، یہ ہر کام سے روکتا ہے۔ یہ چاہتا ہے تم جہنمی بن جاؤ، اللہ کے دشمن بن جاؤ۔ ہم خود اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہیں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ اس شیطان دشمن کی مان بیٹھتے ہیں۔ جب اس شیطان دشمن کی مان بیٹھتے ہیں تو ہم ناکام ہو جاتے ہیں۔ جوانوں، تمہارے اندر یہ جو شیطان بیٹھا ہوا ہے، اسے جلد مار دو، کہیں ایسا نہ ہو یہ تم ہی نہ مار دے۔ اگر تم اسے نہیں مارو گے تو یہ تم ہی مار دے گا۔ جوانوں، اس شیطان کو گرفتار کر لو، پکڑ لو، جکڑ لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تم ہی گرفتار کر لے۔ اقبال نے کیا خوب لکھا تھا
کہ ایسا نہیں کہ نفس کا شیطان مر گیا، شیطان تو ہے زندہ، انسان مر گیا، سجدوں پہ سر جھکانے کی فرصت نہیں رہی، مومن کی روح میں بسا، مسلمان مر گیا۔ ارے مسجد تو پکی بن گئی اور شاندار بھی، کچی ہیں رب سے چاہتے، ایمان مر گیا۔ حیرت ہے تیری قسمت پہ اے اقبال، پیدا ہوا تھا خوشنما ویران مر گئے۔ کتنے اچھے لوگ تھے، کتنے متقی پرہیزگار وہ لوگ تھے، کتنے اللہ کے محبوب بندے تھے جو راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ اٹھ کے اللہ کو راضی کیا کرتے تھے، جو راتوں کی تاریکیوں میں اٹھ اٹھ کے اللہ کو راضی کیا کرتے تھے۔ وہ بھی ہماری طرح انسان تھے، راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ اٹھ کے خشیت الہی میں آ کر اپنے آنکھوں سے آنسوؤں کی جگہ خون بہایا کرتے تھے، خون کے آنسو بہایا کرتے تھے۔ اے بندے، جس طرح چشمہ پانی کے بغیر بیکار رہتا ہے، اسی طرح انسان کی چشم بھی آنسوں کے بغیر بیکار رہتی ہے۔ چشمے کے پانی سے دنیا کا باغ لگا کرتا ہے اور چشم کے پانی سے نیکیوں کا باغ لگا کرتا ہے۔ چشمے کے پانی سے نکلنے والی فصل فانی ہوتی ہے، مگر چشم کے پانی سے نکلنے والی فصل باقی رہتی ہے میاں۔ چشمے سے نکلنے والا پانی انسان کی ظاہری نجاست کو دور کرتا ہے، جبکہ چشم سے، آنکھ سے نکلنے والا پانی انسان کی باطنی نجاست کو دور کرتا ہے۔ چشمے کا پانی اللہ کے ہاں ایسی قدر و قیمت نہیں رکھتا کہ اسے تولا جائے، مگر سنو، چشم سے نکلنے والا پانی، آنکھ سے نکلنے والا پانی، خوف خدا سے نکلنے والا پانی، خشیت الہی میں آ کر چشم سے نکلنے والا پانی اللہ کے ہاں اتنی قدر و قیمت رکھتا ہے کہ انسان کی چشم سے نکلا پانی، نکلا ایک قطرہ زمین پہ بعد میں جاتا ہے، اللہ اس کی مغفرت پہلے فرما دیتا ہے، اللہ اس کی بخشش پہلے فرما دیتا ہے۔ وہ لوگ چلے گئے، وہ اللہ کے ولی، متقی، پرہیزگار، اللہ کے محبوب بندے چلے گئے جو راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ اٹھ کر اپنی آنکھوں سے آنسو بہایا کرتے تھے۔ ان کو بھی دیکھیں اور خود کو بھی دیکھیں۔ ہمیں کوئی نماز نہیں چاہیے، ہمیں کوئی قرآن نہیں چاہیے، ہمیں کوئی آنسو نہیں چاہیے، ہمیں کوئی خوف خدا نہیں چاہیے، ہمیں کوئی معرفت الہی نہیں چاہیے، ہمیں تو بس مال چاہیے، مال، پیسہ چاہیے، ہمیں تو بس دنیا چاہیے۔ اے بندے، مال سے انسان اینک تو خرید سکتا ہے، بینائی نہیں خرید سکتا۔ مال سے انسان کتاب تو خرید سکتا ہے، لیکن سنو، علم نہیں خرید سکتا۔ مال سے انسان نرم بستر تو خرید سکتا ہے، لیکن میٹھی نیند نہیں خرید سکتا۔ مال سے انسان اچھے کپڑے تو خرید سکتا ہے، مگر سنو، حسن و جمال نہیں خرید سکتا۔ مال سے انسان گھر میں نوکر تو لا سکتا ہے، مگر نیک بیٹا نہیں لا سکتا۔ مال سے انسان لوگوں کی خوشامد تو لا سکتا ہے، لیکن کسی کے دل کی محبت نہیں خرید سکتا۔ مال سے کام تو صرف دنیا میں ہی ہوتے ہیں، روز محشر میں تو اس مال کا کوئی تعلق نہیں میاں۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا، ابن آدم میرا مال میرا مال میرا مال میرا مال کرتا رہتا ہے، مگر اے ابن آدم، تیرا مال صرف وہی ہے جسے تو نے کھا کر ہضم کر لیا، اور تیرا مال صرف وہی ہے جسے تو نے پہن کر بوسیدہ کر دیا اور صدقہ دے کر ساتھ لے گیا، بس یہی تیرا مال ہے میاں۔ زیادہ ہائے ہائے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔